سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بانی MQM پر برس پڑے، کہتے ہیں ثابت ہو گیا کہ متحدہ بانی ہی ڈاکٹر عمران فاروق کا قاتل ہے۔ متحدہ بانی نے نوجوانوں کو را کا ایجنٹ بنایا، وہ ہماری نسلوں کا قاتل ہے۔ اس نوسر باز کو صرف لوگوں کا خون چاہیے۔ فاروق کو مروا دیا اس آدمی نے، ہم اس کو کونڈیم کرتے ہیں، یہ را کا ایجنٹ ہے۔ سندھو دیش کا پہلے وہ بابائے مہاجر قوم تھا، اب وہ بابائے سندھو دیش ہو گیا ہے۔ اس نوسر باز کو ہر صورت میں لوگوں کا خون چاہیے، اور خون اس لیے چاہیے کہ انڈیا اس کے پیسے دیتا ہے اس کو۔ ہم نے کبھی MQM پاکستان کی شکل میں، کبھی PTI کی شکل میں ہم نے شہر کو گروی رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دہشت گرد اور اس کو چلانے والوں کو سانس مل رہی ہے، ان کو وجوہات مل رہی ہیں، ان کو شیلٹر مل رہا ہے، ان کو جواز مل رہا ہے کہ چند لڑکے ان کی طرف، ان محرومیوں کو دیکھ ان کی طرف راغب ہوں۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو LOC کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سال بھارت نے 1440 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ایک بار پھر سے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو LOC کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سال بھارت کی جانب سے 1440 مرتبہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ LOC پر ایک بار پھر سے بلا اشتعال فائرنگ بھارت کی جانب سے کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیرستان ہو یا LOC پر فائرنگ، بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ BJP کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے۔ لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود سلیپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، بھارت لائن آف کنٹرول پر بھی سیز فائر کی خلاف ورزیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا امن بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا ہے کہ BJP کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے اور لداخ میں رسوائی پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان میں سلیپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے۔ سردار اختر مینگل کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ریاستی ادارے اور حکومت دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں کہ ہمارے مطالبات جائز نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سردار اختر مینگل کی طرح حکومت اور دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی کلمہ حق کہہ دینا چاہیے۔ حکومت سے اتحاد توڑنے کے بعد سردار اختر مینگل کی JOI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے دوسری ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں آئندہ کی مشترکہ سیاسی حکمت عملی اور بلوچستان میں ممکنہ ان ہاؤس تبدیلی پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر مینگل نے کہا کہ ریاستی ادارے اور حکومت دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں کہ ہمارے مطالبات جائز نہیں۔ جس دن ہم اپوزیشن میں آ گئے تو اپوزیشن کو صحیح کر کے چلائیں گے۔ ریاست میں موجود حکومت یا ریاست کے ادارے ہمیں دو ٹوک الفاظ میں کہیں کہ جی آپ کے مطالبات ناجائز ہیں، تو ابھی مطالبات ہی نہیں کریں۔ ہمارے مطالبات وہ کہ کہیں کہ غیر آئینی ہیں، بالکل ہم نے کوئی غیر آئینی، میرے خیال میں ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا، یا وہ یہ سیدھا سادہ کہتے ہیں کہ ہم ان مطالبات کو نہیں مانتے تو پھر ہم دوسرا کوئی دروازہ جا کے کھٹکھٹائیں، کسی پیر و مرشد کی درگاہ میں جا کے دعا کریں گے، اور کوئی کیا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کی دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی اب بے باک انداز میں کلمہ حق کہہ دینا چاہیے۔ کارکردگی کی بنیاد پر موجودہ حکمرانوں کی مقبولیت زمین بوس ہو گئی ہے۔ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آج وہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ ان کی زمین بوس ہو گئی ہے۔ اس کو مزید پاکستان کے لوگوں پر مسلط ہونے کا حق حاصل نہیں ہے، بلکہ انہیں ہی چاہیے کہ اب وہ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ وہ ایک ناکام حکمران ہیں، اور اپنی ناکامی کی سزا اب وہ پاکستان کو نہ دیں اور مستعفی ہو جائیں، تاکہ لوگ اپنی امانت اپنے ہاتھ میں دوبارہ لے کر
الیکشن لڑیں، ووٹ ڈالیں اور عوام کے ووٹ کی بنیاد پر حقیقی نمائندہ حکومت وجود میں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس امید کا اظہار کیا کہ اختر مینگل حکومت کی دیگر اتحادی جماعتوں سے رابطہ کر کے ان کو قائل کریں گے۔ عثمان خان، 24 نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب افسران بدعنوانی کی روک تھام کو قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ نیب کی فورینزک سائنس لیبارٹری قائم ہونے سے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے معیار میں بہتری آئی ہے۔ نیب افسران کی محنت، حوصلے، شفافیت اور میرٹ کو معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا ہے۔ احتساب عدالتوں میں نیب کے مقدمات کی سزا کی شرح 68.87% ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب بدعنوانی سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ بدعنوانی اور اقربا پروری حقیقت میں زہر ہیں۔ پاکستانیوں کی لوٹی دولت واپس لانے کے لیے کوششوں کو اور تیز کر دیا ہے۔ معروف عالم دین اور جامعہ بنوریہ کراچی کے محترم مفتی نعیم کو بنوریہ عالمیہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جامعہ بنوریہ کے محتمم اور معروف عالم دین مفتی نعیم کو بنوریہ عالمیہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مفتی محمد نعیم کی میت جامعہ بنوریہ لائی گئی تو ان کے شاگردوں اور چاہنے والوں کا سیلاب امٹ آیا۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے مفتی نعیم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں شریک ڈاکٹر فاروق ستار، جمعیت علماء اسلام کے قاری شیر افضل، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم، علامہ علی قرار نقوی اور دیگر نے مفتی نعیم کے انتقال کو امت مسلمہ کا بڑا نقصان قرار دیا۔ مفتی نعیم صاحب آج دنیا سے رخصت ہوئے ان حالات میں کہ پوری دنیا کا مسلمان مفتی محمد نعیم صاحب کے غم میں سوگوار ہے۔ جید عالم دین تھے، مفتی اکرم تھے، ان کا وصال عالم اسلام کا یقیناً بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیشہ اتحاد کی بات کی، محبت کی بات کی اور اپنی تمام زندگی اتحاد کے ساتھ ساتھ علم کی ترویج کے لیے کام کرتے رہے۔ ہم ان کے ورثہ کو صبر جمیل کرامت کرنے کی پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ جامعہ بنوریہ کے قبرستان میں مفتی نعیم کے والد مفتی عبدالحلیم ناظم مدرسہ جامعہ بنوریہ مولانا عاشق حسین سمیت جید علماء کرام مدفن ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ جولائی کے آخر تک سرکاری ہسپتالوں میں مزید 2100 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ 5 دنوں میں اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں 189 آکسیجن بیڈز شامل کریں گے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر نے 20 شہروں کے 92 ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی کر دی ہے، جہاں 40% کیسز ہیں۔ انہیں لاک ڈاؤن کرنے کے بہتر نتائج آ رہے ہیں۔ اسد عمر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بڑے شہروں کے اندر جو آکسیجن کے بیڈز ہیں ان کے اوپر ذرا پریشر بڑھنا شروع ہو گیا تھا، تو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے پاکستان کے اندر جولائی کے آخر تک 2100 سے زیادہ بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا، آکسیجن والے بیڈز، اور جون کے آخر تک 1000 بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس وقت اسلام آباد میں جو بیڈز ایڈ ہونے جا رہے ہیں، آپ سمجھ لیں آج سے لے کر جمعرات تک اگلے ان 4-5 دن کے اندر وہ 189 بیڈز ہیں، 189 بیڈز آکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن، ہم نے ہاٹ سپاٹس یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک نظام بنایا ہے جس سے ہم یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ وبا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے، اور اگر ان علاقوں کی نشاندہی کر کے ہم ایکشن لیں تو ہمیں وبا کے پھیلاؤ کے اندر روکنے میں یا اس کی رفتار کو کم کرنے کے اندر خاطر خواہ مدد مل سکتی ہے۔ اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے ٹک ٹاک پر گروپ بنا کر اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے گرفتار ملزم حسن محمود کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے خبر ہے جہاں پر سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ پولیس نے ٹک ٹاک پر گروپ بنا کر اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
اور کراچی سے ہی خبر، جہاں 3 روز قبل ہونے والے خاتون کے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ خاتون کے قتل میں اس کی بہن اور شوہر ملوث نکلے۔ ملزم مقتولہ کا مکان حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جمیلہ یوسف کے انکار پر اسے قتل کر کے فرار ہو گئے۔ کراچی میں 3 روز قبل ہونے والے خاتون کے قتل کا معمہ حل کر لیا گیا ہے۔ خاتون کے قتل میں اس کی بہن اور شوہر ہی ملوث نکلے ہیں۔ ملزم مقتولہ کا مکان حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جمیلہ یوسف کے انکار پر اسے قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ گجرانوالہ میں جعلی بلڈنگ انسپیکٹر شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ لوگوں نے تھپڑوں مکوں سے درگت بنائی اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ملزم نے چندہ کلا میں زیر تعمیر مکان کے نقشے قیمت میں 25,000 روپے رشوت مانگی تھی۔ شک ہونے پر شہریوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کی خوب درگت بنا ڈالی۔ گجرانوالہ میں جعلی بلڈنگ انسپیکٹر شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ لوگوں نے تھپڑوں مکوں سے درگت بنائی اور اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ملزم نے چندہ کلا میں زیر تعمیر مکان کے نقشے قیمت میں 25,000 روپے رشوت مانگی تھی۔ شکر گڑھ میں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز آندھی اور طوفان کے باعث راستے میں پھنس گئے۔ نورکوٹ روڈ پر آندھی کے باعث درخت ٹوٹ کر گر کر پھنسنے والوں میں دانیال عزیز بھی شامل تھے۔ انہوں نے شہریوں کے ساتھ مل کر درخت سڑک سے ہٹایا۔ ویڈیو میں دانیال عزیز کو راستے سے درخت ہٹاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے بچوں سے ویڈیو کال پر رابطہ کیا۔ بلاول بھٹو، آصفہ اور بختاور زرداری سے گروپ ویڈیو کال کی۔ بختاور بھٹو نے ویڈیو کال کا اسکرین شاٹ انسٹاگرام پر بھی شیئر کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بچوں سے ویڈیو کال پر بات کی۔ بلاول بھٹو، آصفہ اور بختاور زرداری سے گروپ ویڈیو کال پر بات کی۔ بختاور بھٹو نے ویڈیو کال کا اسکرین شاٹ انسٹاگرام پر شیئر کر دیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے بچوں سے رابطہ کیا ہے اور گروپ ویڈیو کال پر ان سے بات کی ہے۔ بختاور زرداری نے انسٹاگرام پر یہ پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے بات کی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے گروپ ویڈیو کال پر بچوں سے رابطہ کیا ہے اور ان سے بات کی ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر انتظام لاہور میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ کیمپ لگایا گیا۔ درجنوں عاشقان رسول نے خون کے عطیات دیے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے لال پل تاجپورہ میں لگائے گئے کیمپ میں 150 کے قریب شہریوں نے خون کا عطیہ دیا۔ بلڈ کیمپ میں مجلس شورا لاہور کے ارکان حاجی منصور اتاری، حاجی رفیق اتاری، ندیم اتاری، کامران اتاری اور نعیم اتاری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ حاجی منصور اتاری نے کہا کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری کی ہدایت پر اگلے مرحلے میں پلازما ڈونیشن کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے زیر انتظام لاہور میں تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ کیمپ لگایا گیا۔ درجنوں عاشقان رسول نے خون کے عطیات دیے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے لال پل تاجپورہ میں لگائے گئے کیمپ میں 150 کے قریب شہریوں نے خون کے عطیات دیے۔